علی عامر مزید کیا کہتا، اسے اپنی حدود میں رہ کر جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ فرما رواؤں کی سرکش ضدوں کے آگے مشوروں کی دیواریں کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ مجبوراً علی عامر نے بھی اپنے حسن پرست فرما روا کے سامنے سر جھکا دیا۔ پھر سیاست و محبت کے ایک خاص منصوبے کے مطابق یہ بات طے پا گئی کہ چتوڑ کی ابتدائی مہم میں علی عامر آفریدی سلطان علاء الدین خلجی کے سفیر کے فرائض انجام دے گا۔ آفریدی اس وقت ایک ایسا سفیر تھا جو اپنے سینے میں فرما روائے ہند کا بہت نازک راز چھپائے ہوئے تھا۔ یہ راز اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ رانی پدمنی سلطان علاء الدین خلجی کی محبت و اطاعت قبول کر کے ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے حرم میں داخل ہو جائے اور سلطان کے دل کے ساتھ ساتھ عظیم ہندوستان پر بھی حکومت کرے، اور اگر اسے یہ پیشکش منظور نہ ہوئی تو اپنی آنکھوں سے چتوڑ کی ہلاکت و بربادی کا خون رنگ تماشا دیکھے۔ اگرچہ سلطان علاء الدین خلجی کے اس راز پر بہت سے گہرے پردے ڈالے گئے تھے، مگر علی عامر کے علاوہ بھی ایک اور شخص تھا جو اس راز سے باخبر تھا۔ اس شخص کو تاریخ ہند ملک کافور کے نام سے خوب جانتی ہے۔ گجرات کی ایک خونریز جنگ کے بعد دو ایسی چیزیں سلطان کے ہاتھ آئیں جن کی وجہ سے سلطان علاء الدین خلجی کی سلطنت بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ گجرات کی اس جنگ میں راجہ کرن اس قدر بدحواسی میں فرار ہوا کہ اپنی بیوی کملا دیوی اور خزانے کو بھی ہمراہ نہ لے جا سکا۔ نتیجتاً کملا دیوی کے ساتھ سیم و زر کا یہ انبار بھی علاء الدین خلجی کے ہاتھ لگا۔ دہلی پہنچ کر کملا دیوی نے اس شرط پر اسلام قبول کر لیا کہ اسے بانو سلطنت اور ملکہ جہاں بنا دیا جائے۔ سلطان نے کملا دیوی کی شرط قبول کر لی اور اسے اپنی جائز بیوی کا درجہ دیا۔ علاء الدین خلجی کے دربار میں ملک نائب نامی ایک غلام نے اس قدر ترقی کی کہ سلطان کے دل پر حکومت کرنے لگا، یہاں تک کہ ملک کافور کو ملک نائب کا خطاب دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خلت فاخرہ اور سرخ شامیانے کی بھی اجازت دے دی گئی، جسے سلطان کے سوا حکومت کا کوئی دوسرا عہدیدار استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسی ملک نائب کو جب سلطان کے نئے عشق کا راز معلوم ہوا تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ ملک کافور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان علاء الدین خلجی اس کی محبت کے احسار سے نکل کر ایک شادی شدہ راجپوت عورت کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جائے گا۔ یہ ایک خوفناک جذباتی حادثہ تھا۔ ملک کافور ساری رات جاگ کر شراب پیتا اور مسلسل غور کرتا رہتا کہ سلطان کو رانی پدمنی کے فتنے سے کس طرح محفوظ رکھے۔ اس کی یہ بے چینی صرف اپنی ذات تک محدود تھی۔ وہ نہ سلطان کی ہمدردی میں شب بیداری کر رہا تھا اور نہ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی تھی کہ چتوڑ پر فوج کشی کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے۔ وہ تو بس ایک ہی آگ میں جل رہا تھا کہ رانی پدمنی کی نادیدہ شخصیت نے سلطان کے سر سے اس کی محبت کا جادو کیوں اتار دیا تھا۔ ملک کافور نے ہر زاویے سے سوچا، مگر اس کا محدود ذہن ہر گزرے ہوئے لمحے کے ساتھ ناکارہ ہوتا جا رہا تھا۔ ملک کافور ایک جاہل نوجوان تھا۔ اس نے وقتی ضرورت کے مطابق شمشیر زنی کے کچھ انداز سیکھ لیے تھے، ورنہ اس میں سازشی منصوبے بنانے کے سوا کوئی صلاحیت موجود نہیں تھی، اور یہ سازشیں بھی محض اس بنیاد پر کامیاب ہو جاتی تھیں کہ علاء الدین خلجی کی رنگین مزاجی اس کی پشت پناہی کرتی تھی۔ مگر آج ملک کافور کی زندگی کا نازک ترین موڑ آ گیا تھا۔ سلطان کی جس نگاہ کرم کے باعث ایک غلام معزز و محترم ٹھہرا تھا، وہی نگاہ اب چتوڑ کے طلسم قدے پر مرکوز تھی۔ ملک ایک قریب المرگ سام کی طرح پیچوتاب کھا رہا تھا۔ وہ اس سنگین مسئلے پر کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تمام اہل شہر اور سارے درباری اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس موقع پر ملک کافور کو ساہوکار نند لال بہت یاد آ رہا تھا، وہی نند لال جس کی غلامی میں اس نے اپنے لڑکپن کے کئی سال گزارے تھے۔ ملک کافور کے تصور میں نند لال کا چہرہ ابھرا تو اسے اپنا ماضی بھی یاد آ گیا۔ یہ چند سال پہلے کا واقعہ تھا، جب سلطان علاء الدین خلجی کے بھائی
الغ خان اور ملک نصرت خان گجرات کے حاکم راجہ کرن کو شکست دے کر کمبائیت کے علاقے کی طرف بڑھے تو انہیں ساہوکاروں کی ایک جماعت نظر آئی۔ یہ سود خور ہندو بہت زیادہ مالدار تھے۔ ملک نصرت خان نے ان تمام ساہوکاروں سے بے شمار روپیہ خراج کے طور پر وصول کیا۔ کمبائیت کے انہی سود خوروں میں سے ایک ساہوکار نند لال بھی تھا۔ ملک نصرت خان نے نند لال کے یہاں سونے اور چاندی کا ذخیرہ بھی دیکھا، مگر جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ایک ہندو لڑکا تھا، بے پناہ حسن رکھنے والا۔ ملک نصرت خان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر جب نصرت خان نے نند لال سے لڑکے کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو ساہوکار نے بتایا کہ وہ اس کا غلام ہے۔ نند لال ایک سیاہ فام اور بدصورت انسان تھا۔ ملک نصرت خان اس کا جواب سن کر غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، ایک کریہ المنظر شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اتنا خوبصورت غلام رکھ سکے۔ اس پریزاد کو تو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی شہنشاہ یا سلطان کی خدمت کرے۔ اتنا کہہ کر ملک نصرت خان نے اس لڑکے کو نند لال سے جبرن چھین لیا۔ نند لال شاہی افواج کے سامنے بے دست و پا تھا، مگر پھر بھی اس نے ملک نصرت خان سے بڑے گداگرانہ انداز میں التجا کی۔ میں سلطان کی خواہشات کا احترام کرتا ہوں، مگر اس لڑکے سے مجھے بے پناہ محبت ہے۔ میں نے اپنی ذات پر ساری دنیا کے عیش حرام کر کے اس کی پرورش کی ہے، اب مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ نند لال ملک نصرت خان کے سامنے زار و قطار رو رہا تھا۔ اگر تو روتے روتے ہلاک بھی ہو جائے تو میں اس لڑکے کو تیرے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ تو نے ایک لڑکے کو بیٹے کی طرح نہیں، ایک بدترین غلام کی طرح پالا ہے، اور وہ بھی ایسا غلام کہ جسے مردانگی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تم لوگ ازلی سود خور ہو، اور تم نے انسانی رشتے قائم کرنے میں بھی اسی سود خوری سے کام لیا ہے۔ اس خوبصورت لڑکے سے اس کی مردانہ پہچان چھین کر تم نے اس صفاقی کا مظاہرہ کیا ہے جس کے متحمل جانور بھی نہیں ہو سکتے۔ ملک نصرت خان کو جس قدر بھی برے الفاظ یاد تھے وہ سب کے سب اس نے ساہوکار نند لال کے لیے استعمال کر ڈالے تھے، مگر وہ پھر بھی سلطان علاء الدین خلجی کے نمائندے کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا اور لڑکے کی بھیک اس طرح مانگ رہا تھا کہ اس کے بدلے میں اپنی ساری دولت دینے کے لیے آمادہ تھا۔ ملک نصرت خان اس کی مسلسل گریہ وزاری کے بعد اس حد تک متاثر ہوا تھا کہ وہ نند لال کو لڑکے کے ساتھ سلطان علاء الدین خلجی کے دربار میں پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اب تیرا فیصلہ سلطان ہی کر سکیں گے۔ کریہ المنظر بوڑھا اس شرط پر بھی دہلی جانے کے لیے تیار تھا۔ پھر الغ خان اور ملک نصرت خان نے دربار سلطانی میں پہنچ کر اپنے جنگی کارناموں کی تفصیلات پیش کی تو علاء الدین خلجی جوش جذبات میں کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے فاتح سپاہیوں کو اسی طرح خوش آمدید کہتا تھا۔ پھر سلطان یہ کہتا ہوا اپنے تخت زر نگار پر بیٹھ گیا، بے شک سلطنت خلجی کے وفاداروں نے اپنے عہد نبھا دیے ہیں اور ایفائے عہد کرنے والے بڑے مقام کے مالک ہیں۔ پھر اس نے سیم و زر کے ذخائر دیکھے جو اکثر حکمرانوں کی کمزوری ہوتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کی عقابی آنکھیں ایک بار پھر چمکنے لگیں۔ سرزمین گجرات سے لایا ہوا یہ سنہری شکار اس کے پنجوں میں تھا، اور وہ بزدل راجہ کرن کہاں ہے جس نے ہمیں خراج دینے سے انکار کر دیا تھا؟ علاء الدین خلجی کی پرجلال آواز گونجی۔ وہ سلطان معظم کے غلاموں کی ہیبت دیکھ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ملک نصرت خان نے اظہار وفاداری میں اپنے سر کو قدر خم کرتے ہوئے کہا۔ علاء الدین خلجی فاتحانہ انداز میں کہکشان ہوا اور پھر اس نے وزیر اعظم کی طرف دیکھ کر ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ کسی سیمتن رقاصہ کی پازیب کھنکتی، علاء الدین خلجی کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بزم طرب کی تمام سرمستی اور اس مجلس کیف و نشاط کی تمام بے خودی، آگ اور خون کے دریا سے گزر کر آنے والوں کے نام۔ جیسے ہی سلطان کے الفاظ کی بازگشت ختم ہوئی، شاہی دربار میں ہنگامہ رقص و سرور شروع ہو گیا۔ پھر جب نغموں کی لے اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچ گئی
اور شاہ گل جیسی لچکنے والی رقاصاؤں کا فن تمام ہوتا نظر آنے لگا تو ملک نصرت خان نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ علاؤدین خلجی دربار میں اس طرح بیٹھا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص آنکھوں ہی آنکھوں میں بھی اشارہ کرتا تو سلطان کو اس جنبش چشم کی خبر ہو جاتی۔ اس نے دربار کے ہر گوشے میں بے داغ آئینے اس طرح ترتیب دیے تھے کہ ایک ایک فرد کا چہرہ سلطان کی نگاہوں کی حدود میں رہتا تھا۔ جیسے ہی ملک نصرت خان نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، سلطان علاؤدین خلجی چونک کر اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا۔ ملک نصرت خان سلطان کے بائیں ہاتھ پر وزیر اعظم کی نشست کے بعد بیٹھا تھا۔ سلطان کو حیرت زدہ پا کر نصرت خان آگے کی طرف جھکا اور سرگوشی کے انداز میں علاؤدین خلجی سے کہنے لگا، ابھی فتح گجرات کی داستان مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کا ایک لالا رنگ باب پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی سلطان معظم اس بے مثال تحریر کا مطالعہ کریں گے، پھر شاہ والا کو اندازہ ہوگا کہ غلاموں کی وفاداریاں کس منزل میں ہیں۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان اپنی نشست پر سیدھا ہو گیا اور ان سپاہیوں کو دیکھنے لگا جو دبے پاؤں دربار سے نکل کر ملکہ کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر جب اس ہندو لڑکے کو دربار میں لایا گیا تو ہر آنکھ حیرت سے کشادہ ہو گئی۔ وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا ایک 17-18 سالہ ہندو لڑکا گوپی رام تھا۔ اس کے دربار میں داخل ہوتے ہی ایک زلزلہ سا آ گیا، ساز خاموش ہو گئے اور رقص تھم گیا۔ سلطان علاؤدین خلجی آنے والے اجنبی لڑکے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے ایسا ہی تھا کہ انسانی نظریں اس کے نقش و نگار پر جم کر رہ جائیں۔ اہل دربار کی نگاہیں بھی گوپی رام کے بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ گردش کر رہی تھیں۔ اس نوخیز لڑکے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی پتھر کے بت میں جان پڑ گئی ہے۔ علاؤدین خلجی نے گھبرا کر ملک نصرت خان کی طرف دیکھا جو اپنی نشست پر کھڑا ہو چکا تھا۔ سلطان ذی چشم، فتح گجرات کے افسانے کا یہی وہ آخری ورق ہے جو ایک غلیظ ساہوکار کے گندے ہاتھوں سے میلا ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان نے پوری تفصیل سلطان کے گوش گزار کر دی اور اس کے ساتھ ہی والی ہند کو یہ بھی بتا دیا کہ سود خور نند لال دربار سے باہر موجود ہے اور شرف باریابی چاہتا ہے۔ سلطان نے چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے محفل رقص و سرور کو درہم برہم کر دیا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نند لال کو ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ پھر نند لال 2 سپاہیوں کے درمیان گھرا ہوا دربار میں داخل ہوا تو حاضرین اسی طرح حیرت زدہ رہ گئے جس طرح وہ گوپی رام کی آمد پر حیران ہوئے تھے۔ آج سلطان کے درباریوں نے تابناک سورج اور سیاہ رات کو بیک وقت طلوع ہوتے دیکھا تھا۔ نند لال اپنے کریہا اور مضحکہ خیز چہرے کی وجہ سے دلچسپ عجوبہ بن کر رہ گیا تھا۔ ابھی اہل دربار اس کی بے ہنگم شخصیت کا مکمل جائزہ لینے بھی نہیں پائے تھے کہ نند لال تیزی سے آگے بڑھا اور تخت شاہی کے نیچے پہنچ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ سلطان علاؤدین خلجی دم بخود تھا۔ جب نند لال کا سجدہ طویل ہوا تو سلطان کی باروب آواز گونجی، اٹھو کہ ہم نے تمہاری حاضری قبول کر لی ہے۔ نند لال علاؤدین خلجی کے روبرو کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے انتہائی دردناک لہجے میں گریہ وزاری شروع کر دی، پربھو، اس لڑکے کو مجھ سے جدا نہ کیجیے کہ میں گوپی رام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، میں نے اس پر بے دریغ دولت لٹائی ہے۔ نند لال ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ شاہی خزانہ تیرے تمام اخراجات ادا کر دے گا اور تجھ پر مزید دولت کی بارش کر دی جائے گی۔ علاؤدین خلجی نے اپنی ادائے شاہانہ کا مظاہرہ کیا، یہ تیرا بیٹا نہیں غلام ہے، اور غلام انہی بازاروں کا رخ کرتے ہیں جہاں بڑے خریدار موجود ہوتے ہیں۔ آج ہندوستان کے کسی گوشے میں ہم سے بڑا خریدار کوئی دوسرا نہیں۔ مالک، اگر میں اپنے اس غلام کو فروخت نہ کرنا چاہوں، نند لال نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر ہم تجھ پر جبر نہیں کریں گے۔ علاؤدین خلجی کی آواز پرسکون تھی، مگر اس غلام سے ضرور پوچھیں گے کہ
اسے کون سی نیلامگاہ پسند ہے؟ یہ کہہ کر سلطان نے گوپی رام کے رخ روشن پر ایک گہری نگاہ کی۔ گوپی رام نے بڑے احترام کے ساتھ سر جھکا دیا۔ اچانک اہل دربار نے دیکھا کہ ساہوکار نند لال کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے، مگر اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ مسخ نظر آنے لگا۔ گوپی رام کی خاموشی نے کئی سال پرانے رشتے کا ایک ایک تار توڑ دیا تھا۔ گوپی، یہ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ تو مجھے اس طرح چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب نند لال اپنے اس غلام سے مخاطب تھا جس نے کئی برس کی رفاقتوں کو بھول کر شاہی محل کا انتخاب کر لیا تھا۔ دنیا اسی کا نام ہے، بے وفا دنیا، ناپائیدار اور منافق دنیا۔ تو بھی اسی دنیا کی قاتل ادا کا شکار ہو گیا۔ میرے دل میں تیرے خلاف شکایتوں کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے، مگر میں تیری خوشی کی خاطر کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ نند لال کے سینے کی تپش سے الفاظ جل اٹھے تھے۔ دھواں پھیلا تو چہرے کی سیاہی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر وہ ہندو سود خور مڑا اور سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ سمراٹ، آپ جیت گئے اور نند لال ہار گیا۔ آپ کو جیتنا ہی چاہیے تھا کہ آپ کے ماتھے کی ریکھائیں بے جوڑ ہیں۔ اب میں اپنی مرضی سے گوپی رام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مگر میرے حال پر اتنا کرم کیجئے کہ اگر میں سال میں 1-2 بار اس سے ملنا چاہوں تو۔ نند لال نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی اور رحم طلب نظروں سے علاؤدین خلجی کی طرف دیکھنے لگا۔ اجازت دی جاتی ہے کہ تو سال میں 1 بار گوپی رام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ علاؤدین خلجی آداب شاہی سے مجبور ہو کر زیر لب مسکرایا، ورنہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک انسان نما جانور کی اس خواہش پر سر دربار کہکا لگائے۔ جیسے ہی علاؤدین خلجی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، ساہوکار نند لال دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ سلطان کو مسکراتا دیکھ کر تمام درباریوں کے ہونٹوں پر بھی ہلکا سا تبسم ابھر آیا۔ وہ نند لال کی وحشت آمیز حرکتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر جب نند لال رسم سجدہ ادا کر چکا تو سلطان نے ملک نصرت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خراج میں وصول کی جانے والی اس کی تمام رقم کو 4 گنا کر کے واپس لوٹا دو۔ یہ اضافی رقم گوپی رام کی ذات پر کیے جانے والے اخراجات میں شامل ہے۔ نہیں مالک، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نند لال نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ شہنشاہ جب کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اپنے ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ اس دولت کے ساتھ ہم تجھے اپنی سلطنت میں امان بھی بخشتے ہیں کہ جس طرح چاہے زندگی بسر کرے۔ علاؤدین خلجی نے ایک کم حیثیت سود خور کی نفی کر دی تھی۔ ملک، اسے 2-4 دن ہمارے مہمان خانے میں رکھو۔ علاؤدین خلجی دوبارہ نصرت خان سے مخاطب ہوا۔ پھر اسے یہ بھی بتاؤ کہ ایک ساہوکار اور شہنشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سلطان کے اس حکم کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ نند لال کوئی 1 ہفتے تک محلات شاہی کی سیر کرتا رہا، اور اسی دوران گوپی رام اپنی مرضی سے اپنا آبائی مذہب بدل کر مسلمان ہو چکا تھا۔ خود سلطان علاؤدین خلجی نے اس کا نام ملک کافور تجویز کیا تھا۔ تبدیلی مذہب کی اس تقریب میں نند لال بھی شریک تھا۔ اسے گوپی رام کے ملک کافور ہو جانے پر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھاتا رہا، بچھڑنے والا جب بچھڑ گیا تو وہ اپنا دل بدلے یا مذہب تبدیل کر ڈالے۔ نند لال نے اپنی زندگی کے اس جذباتی حادثے کو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا تھا، اور پھر وقت رخصت قریب آ گیا۔ نند لال شاہی مہمان نوازی سے لذت آشنا ہو کر اپنے شہر کمبایت واپس جا رہا تھا۔ الوداعی لمحات میں تنہائی کی چند ساحتیں ملتے ہی اس نے سرگوشیوں میں اپنے سابقہ محبوب غلام سے کہا، گوپی رام، تو آخری سانس تک گوپی رام ہی رہے گا، ملک کافور نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہندو ہے، صرف ایک ہندو۔ تجھے اس وقت تک اسلام کی قبا پہننی ہوگی جب تک گردش وقت تیرا اصلی لباس واپس نہیں کر دیتی۔ میں نے علاؤدین کو خوب پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے حربے ناکارہ ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، بالآخر وہ پگھل جائے گا۔ اب میں تجھے دیوتاؤں کے حوالے کرتا ہوں۔
دیوتا ہی تجھے شکتی دیں گے اور دیوتا ہی ہماری مہان بھومی کو حملہ آوروں سے پاک کریں گے۔ یہ کہتے وقت نند لال کے چہرے پر دنیا کی تمام کالے کو برائی تھی اور آنکھوں میں راون جیسی شیطانیت کا عکس نمایاں تھا، مگر جب وہ گوپی رام سے اپنے دل کی بات کہہ کر کمبایت جانے لگا تو سپاہیوں نے اسے زار و قطار روتے دیکھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، گوپی تجھ سے بچھڑنے کا یہ پہلا دن ہے، ابھی سے دل کی حالت غیر ہوتی جاتی ہے، تو پھر آنے والے ماہ و سال کیسے گزریں گے؟ گوپی میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ نند لال محل سے باہر آتے ہی نوا خوانی کرنے لگا تھا، لیکن سپاہیوں کی سرد نگاہیں دیکھ کر وہ خود بھی ہولی کی آگ کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور پھر سلطان علاء الدین خلجی کو بے شمار دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ دہلی کے اکثر باشندوں نے نند لال اور گوپی رام کے بچھڑنے کے اس رکت انگیز منظر کو دیکھا اور بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر ان میں سے ایک شخص بھی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ نند لال دہلی کیوں آیا تھا اور اس کی گریہ وزاری کا حقیقی سبب کیا تھا۔ دہلی کے عام باشندوں نے تو ایک منظر فراق دیکھا اور اپنے حساس دلوں پر اس کے اثرات محسوس کرنے لگے، لیکن اس وصال اور جدائی کے پس منظر میں کیا تھا کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ پھر جب سپاہیوں نے سلطان کو اس واقعے کی اطلاع دی تو وہ کسی تاثر کے بغیر کہنے لگا، کاروبار حیات اسی کا نام ہے، بڑے تاجر اپنی پسندیدہ چیز خرید لیتے ہیں، چھوٹے سوداگر بازار سے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ نند لال بھی ایک حقیر سا سود خور تھا، اپنی ہی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ کہہ کر سلطان علاء الدین خلجی ایک کہکا لگا کر ہنسا، وہ کہکا جو حکمرانوں کے شایع نشان ہوتا ہے۔ جب اس فاتحانہ کہکے کی بازگشت ختم ہوئی تو سلطان نے ملک کافور کی طرف دیکھا، جو سرخ لباس میں ایسا نظر آ رہا تھا جیسے ایران کے آتش کدے کا کوئی دیکھتا ہوا انگارہ دہلی کے دربار میں پہنچ گیا ہو۔ اس کے بعد ملک کافور کی محبوبیت کا سفر شروع ہو گیا۔ سلطان کی بیگمات کے شبستان آتش حسد سے جل اٹھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ علاء الدین خلجی کے سامنے لب کشائی کر سکے۔ سلطان کی پہلی بیوی جو اس کی چچا زاد تھی پہلے ہی اپنے شوہر کی توجہ سے محروم ہو چکی تھی، پھر بھی سلطان کے دل میں جلال الدین خلجی کی بیٹی کے لیے جو نرم گوشہ موجود تھا اسے دوسری نو مسلم بیویوں نے اپنے حسن کی کرشمہ سازیوں سے پہلے ہی پتھرا دیا تھا، اور اس رشتے کے درمیان جو ایک کچا دھاگا باقی رہ گیا تھا اسے ملک کافور نے توڑ دیا تھا۔ یہ اس خوبصورت غلام کی پہلی فتح تھی۔ پھر ملک کافور گجرات کی سابقہ رانی کملا دیوی کی طرف متوجہ ہوا، جس کے ناز و ادا کی فتنہ انگیزیاں برقرار تھیں اور جو ملکہ جہاں بن کر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد ملک کافور نے ملکہ جہاں کا طلسم بھی پارا پارا کر دیا۔ کملا دیوی نئی نئی ملکہ جہاں بنی تھی، اس لیے وہ سلطان کی بے نیازی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی فطرت کے خلاف سلطان کی تمام بیگمات کو جمع کیا اور انتہائی سرکش لہجے میں کہا، ہمارے حقوق کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ملک کافور کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کملا دیوی نے اس خفیہ نشست میں ایک خوفناک تجویز پیش کی۔ سلطان کی دوسری بیگمات نے بھی بڑے جذباتی انداز میں اس کی تائید کی۔ پھر ملکہ جہاں نے بڑی رازداری کے ساتھ ملک کافور کے قتل کے لیے چند معتمد سپاہیوں کو مقرر کیا، مگر وہ سلطان کے اس محبوب کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ علاء الدین خلجی ملک کافور کے سلسلے میں بیگمات کے حسد سے آگاہ تھا، اس لیے اس نے بہت پہلے بہترین شمشیر زنوں کا ایک دستہ ملک کافور کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ فوجی ہر وقت سائے کی طرح ملک کافور کے ہمراہ رہتے تھے اور ملک کافور برق رفتاری کے ساتھ کامیابی کے راستوں پر دوڑ رہا تھا، مگر بھاگتے بھاگتے آج ایسی ٹھوکر لگی تھی کہ وہ ماضی کے خوابوں سے باہر نکل آیا تھا، اور حقیقت حال یہ تھی کہ سلطان علاء الدین خلجی ملک کافور سے بے نیاز ہو کر مسلسل چتوڑ کے اس تخت کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر رانی پدمنی جلوہ افروز تھی۔ بات اگر تخت کی ہوتی تو سلطان کا تخت اتنا وسیع تھا کہ چتوڑ جیسے کئی تخت اس کے ایک گوشے میں سما جاتے،
مگر سلطان کو تخت سے زیادہ تخت نشین کا خیال تھا، اور پھر اس خیال نے وحشت و جنون کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ملک کافور سلطان کے اس جنون کو بھی برداشت کر لیتا، مگر اس بات کی ضمانت دینے والا کون تھا کہ رانی پدمنی کی موجودگی میں اس کی موجودہ حیثیت برقرار رہے گی؟ اسی اندیشے نے ملک کافور کی نیند حرام کر دی تھی۔ آج پوری سلطنت میں نہ اس کا کوئی ہمدرد تھا اور نہ کوئی غم گسار۔ وہ کس سے اپنے دل کا درد بیان کرتا؟ ساہوکار نند لال ہر سال اس سے ملنے آتا اور اس کی مسلسل فتوحات پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا، سلطان کو رام کرنے کے نئے طریقے بتاتا اور رخصت ہوتے وقت سرگوشیوں میں ایک ہی بات دہراتا، گوپی رام، تو گوپی رام ہی رہے گا، ملک کافور نہیں ہو سکتا، تو ایک ہندو ہے، صرف ایک ہندو۔ ملک کافور نند لال کی گفتگو کے ایک ایک رمز کو سمجھ گیا تھا، مگر ابھی اس کی منزل بہت دور تھی۔ اچانک راستے میں پدمنی کے حسن کا سنگے گراں آیا تو وہ ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ آج اسے کسی شاطر اور جہاں دیدہ شخص کے سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا نند لال کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ مگر ملک کافور کی اس بدنصیبی کو کیا کہا جائے کہ چند ماہ پہلے ہی نند لال گردوں کی ہولناک بیماری کے سبب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا۔ مرنے سے پہلے نند لال نے اپنے ایک خاص آدمی کے ہاتھ ملک کافور کو ایک خط بھیجا تھا، جسے پہلے سلطان علاء الدین خلجی کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور بعد میں وہی خط ملک کافور کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ نند لال کے خط میں یہ مختصر سی عبارت درج تھی: گوپی رام، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرتے رہنا، ورنہ یہ بے چین آتما کئی جنم تک بھٹکتی رہے گی۔ نند لال کے اس خط میں کوئی خاص بات تحریر نہیں کی گئی تھی، لیکن ملک کافور جانتا تھا کہ گوپی رام کا لفظ کس طرف اشارہ کرتا تھا، اور دعا سے پہلے مرنے والے کی کیا مراد تھی۔ نند لال کی موت کے بعد کچھ دن تک ملک کافور اداس رہا، اور پھر اس کی زندگی سیاست کے ہنگاموں میں گم ہو گئی۔ مگر آج ملک کافور کے دل میں نند لال کی یادوں کا درد پوری شدت سے اٹھا تھا۔ اس وقت اگر وہ بوڑھا ساہوکار زندہ ہوتا تو ملک کافور کے جلتے ہوئے زخموں پر اپنے برف جیسے مشوروں کا مرہم ضرور رکھتا، لیکن جانے والا بہت دور جا چکا تھا۔ ملک کافور نے ایک اور جام سرخ لبریز کیا اور غیر متوازن قدموں سے اپنے آراستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی دھندلی آنکھوں کے سامنے بار بار نند لال کا چہرہ ابھر رہا تھا، پھر یکا یک ملک کافور کے ڈوبتے ہوئے ذہن میں برق سی لہر آئی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہاری ہوئی بازی جیت گیا ہو، اور رانی پدمنی اس کے قدموں پر جھکی ہوئی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ ملک کافور کو نند لال کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو سیاست کی کتاب میں ایک قیمتی اضافہ تھے۔ نند لال نے پہلی بار دہلی سے کمائیت رخصت ہوتے وقت کہا تھا: میں نے علاء الدین کو پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے تمام حربے ناکارہ ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، بالآخر وہ پگھل جائے گا۔ نند لال کے الفاظ یاد آتے ہی ملک کافور کو قرار سا آ گیا۔ پھر اسی رات ملک کافور سلطان علاء الدین خلجی کے عشرت قدے میں داخل ہوا۔ سلطان معظم ملک کافور نے داخل ہوتے ہی بڑے دردناک لہجے میں اپنے فرما روا کو صدا دی۔ کیا بات ہے ملک؟ علاء الدین خلجی نے چونک کر اپنے محبوب غلام کی طرف دیکھا۔ سلطان اس وقت عالم سرمستی میں تھا۔ یہ شاہ کے وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جاتی، مگر ملک کافور کو یہاں آنے کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سلطان کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ کثرت خمار کے باعث سلطان کچھ دیر تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکا، مگر جب ملک کافور کے گرم آنسوؤں نے اس کے پیروں کو بھگونا شروع کیا تو علاء الدین خلجی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ملک، یہ کیا حرکت ہے؟ اچانک سلطان کے لہجے سے غصے کا اظہار ہونے لگا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تو اس قدر ناشائستہ اور غیر مہذب ہو جائے گا۔ کیا تجھے ہمارے مزاج کا اندازہ نہیں، اور کیا تو شاہی خلوتوں کے آداب کو فراموش کر چکا ہے؟
اگر ملک کافور کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو سلطان کے یہ الفاظ سن کر سمجھ لیتا کہ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے معتوب ہو چکا ہے یا پھر اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، مگر وہ ملک کافور تھا، سلطان علاء الدین خلجی کا محبوب غلام، اور اسی محبوبیت کے غرور و ناز نے فرما روائے ہند کے جلال کو جھٹلا دیا تھا۔